الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت 15ویں پارے کی ایک آیت کریمہ سورۃ الاسراء، اس کے دو نام ہیں، سورۃ الاسراء اور سورہ بنی اسرائیل، دونوں نام ہیں اس کے۔ اس سورۃ پاک میں معراج کا ذکر ہے۔ اس میں بڑے عجیب و غریب واقعات اور حکمتیں پوشیدہ ہیں، بشرطے کہ کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے سنے۔ ایک مریض و بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کی بات کتنی توجہ سے سنتا ہے، انتظار کی زحمت اٹھا کر اس کا اپائنٹمنٹ لے کر اس کی کنسلٹنگ فیس ادا کر کے جب اندر جاتا ہے تو اسے اپنے پیسوں کی بھی قیمت اور اس کے دینے کا بڑا شدید احساس ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر کی بات بہت توجہ سے سنتا ہے بیمار و مریض۔ جتنے استحضار سے ڈاکٹر کی بات ایک بیمار سنتا ہے، اگر اتنی ہی توجہ استحضار کے ساتھ سنے اور عمل کی نیت سے آدمی سنے تو اس واقعے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ریڈیو کا کانٹا جب اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو نیوز بدل جاتی ہے۔ جب ریڈیو کا کانٹا اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو نیوز بدل جاتی ہے۔ جب آدمی کے دل کا رخ بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ نیت بہت بڑی طاقت ہے۔ نیت نظر نہ آنے والی بہت بڑی طاقت ہے۔ ایک آدمی قرض ادا کرنے کے پکے ارادے سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کروا دیتے ہیں۔ وہی آدمی قرض ڈبونے کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ڈبو دیتے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ مشہور یہ ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس میں کوئی دو رائے ممکن نہیں ہے۔ معراج کے واقعے کا انکار قرآن مجید کا انکار ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ آیا ہے،
کہ کسی بزرگوں کی ملفوظات میں اور قصے کہانیوں کی کتاب میں نہیں. اس لیے معراج کے واقعے کا انکار تو کفر ہے، آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. لیکن پیش کب آیا اس کی تاریخوں میں شدید اختلاف ہے. اگر آپ ذرا توجہ دیں تو یہ بات ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، بہت گہری بات نہیں ہے. جب کسی چیز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے تو اس میں شدید اختلاف ہوتا ہے. اسی لیے کبھی شب برات کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہوا امت میں. شب قدر کے تعلق سے امت میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. معراج کا واقعہ پیش آیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں تفصیلات ہیں، لیکن تاریخ کا اختلاف یہ بتاتا ہے کہ اس دن اور اس رات کا کوئی اہتمام سلف میں نہیں رہا. اس رات میں جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص شان عطا فرمائی تھی بدعات کے ختم کرنے کے سلسلے میں. وہ درخت جس کے نیچے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، مشہور ہو گئی تھی بعد غلط باتیں بہت مشہور ہو جاتی ہیں، بعض غلط باتیں بہت مشہور ہو جاتی ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی متقی پرہیزگار ہو، اگر کوئی بات آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ آیت ایک صحابی کے تعلق سے آئی ہے. اب میں نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع ہی بدل جائے گا. میں کہہ رہا تھا کہ بعض بہت مشہور باتیں بھی غلط ہو جاتی ہیں، غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ معراج کا واقعہ پیش آیا تو وہ پیش آیا. اس رات میں جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اثر میں یہ بات ہے کہ جب پتہ چلا کہ لوگ رجب کی کچھ خاص تاریخوں میں رات میں جاگنے کا اہتمام کر رہے ہیں تو حضرت نے کوڑا لے کر ان کو تنبیہ کی اور کہا کہ ہم نے صدیق اکبر کا دور پایا ہے، ہم نے امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، اٹھائی ہے، کہ ہم نے کبھی اس کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور ہر وہ چیز جس کا اہتمام سرکار نے اور صحابہ نے نہ کیا ہو اس کا اہتمام کرنا دین کی حیثیت سے اسی کو بدعت کہتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ اس کو ہلکا نہ لیجئے، آپ ایسا نہ کہہ کر اسے رد نہ کیجئے. دنیا میں حالات تو اتنے خراب ہیں ملک کے، آپ جو ہے ان عقیدوں کے بحثوں کو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں. آدمی کی آخرت آدمی کی دنیا سے کروڑ درجے اہمیت رکھتی ہے. ہر وہ عمل جو آدمی کی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے آدمی کو اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جاگنے کا اہتمام تو دور، جاگنے والوں کو یا اس کا اہتمام کرنے والوں کی حضرت فاروق اعظم نے خبر لی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ بیعت رضوان جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی صحابہ سے، مشہور ہو گئی تھی. حضرت عثمان کا قتل ہو گیا، شہید ہو گئے، شہید کر دیا کافروں نے، تو موت پر بیعت. بعد میں لوگوں نے اس سے برکت حاصل کرنے کے تعلق سے اتنے غلو سے کام لیا، فاروق اعظم کو خطرہ ہو چلا کہ کہیں اس کی کل کو پوجا نہ ہو جائے. اب تو صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، زمانہ جیسے جیسے گزرتا جائے گا
کہیں اس درخت کی پوجا شروع نہ ہو جائے. یہ ہے دور اندیشی، یہ ہے عاقبت اندیشی. یہ کمل اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے مستقبل میں پلس و مائنس، مثبت و منفی پہلو پر گہری نظر رکھنا، یہ خاص طور سے ایک عالم ربانی کا منصب ہے. اس تعلق سے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. کیا کیا باتیں معراج کے تعلق سے کیسی کیسی روایتیں گھڑی گئی ہیں. اس کی کوئی نماز نہیں، معراج کی رات میں جاگنے کا کوئی اہتمام نہیں، اس کا کوئی روزہ نہیں. اور یہ جو مشہور ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے بتاؤں گا، معراج پر تشریف لے گئے تو معراج کی شب یہ دھوم مچی، یہ ہے نا، معراج کی شب یہ دھوم مچی. کیا عرش پہ آنے والا ہے، اس طرح کی بات ہے نا مشہور، کہ حضور آنے سے پہلے عرش پر دھوم مچی ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب حضور پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون ہے، کن کے ساتھ آئے ہیں، کیا تمہارے رب نے تمہیں بلایا ہے. یہ سارے سوالات ہوئے. اور اسی طرح یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ حضور دروازے سے تشریف لے گئے معراج کو، اور جب معراج کا سفر مکمل کر کے دنیا میں تشریف لائے تو جس دروازے سے گئے تھے اس کی کنڈی ہل رہی تھی. دروازے سے گئے ہی نہیں، سرکار کو چھت پر سے اٹھایا تھا حضرت جبریل نے. ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے تھے، وہاں سے حضرت جبریل نے چھت سے اٹھایا تھا. نہ پڑھنا بھی کتنا بڑا عذاب ہے، تاریخ سے بے خبری کتنی بڑی آفت ہے. طائف کا جو سفر ہے، شیب ابی طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال رہے، بائیکاٹ کیا گیا امام الانبیاء کا. پتہ چلا کہ مخلصین کا بھی بائیکاٹ ہوتا ہے. حضور تو اخلاص کا بیکرے محسوس تھے، سراپا اخلاص. پتہ چلا مخلصین کا بھی بائیکاٹ ہوتا ہے. قوم اخلاص والوں کی بھی مخالفت کرتی ہے. قوم سے ہمدردی کرنے والوں کی بغاوت تو مشہور ہے. اس کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال، اس کے بعد حضرت ختیجہ کا اس سے پہلے انتقال. بہت بڑے صدمے تھے. سب سے بڑا صدمہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پہنچا تھا. طائف میں اس امید پر گئے تھے کہ میری دعوت قبول کر لی جائے گی. سردار رہتے تھے وہاں، مالدار لوگ، بڑا خوشحال علاقہ ہے. لوگ کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے، بعض تاریخی روایتوں میں، کہ ملک شام کا ایک حصہ کاٹ کر اللہ تعالیٰ نے حجاز سے جوڑ دیا ہے. مکے میں آج بھی چاول کا ایک دانہ نہیں اگتا. اسے طائف کہتے ہیں. بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ طائف کے اتنے حصے کو جبریل اپنے ہاتھوں میں لے کر کعبے کا طواف کر کے وہاں لے جا کر کے زمین میں جوڑ دیا اس حصے کو، اس لیے کہ زمین کے اس حصے پر اس آخری امت کے آخری نبی کی وہاں پرورش ہونی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کا اعزاز تھا. طائف گئے، بڑا خوشحال علاقہ ہے، آپ جائیں گے، کھجوروں والا علاقہ، پانی والا علاقہ، ہرا بھرا علاقہ. وہاں بڑی امید کے ساتھ گئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس لوٹنا پڑا. مخلصین کو بھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب آدمی مخلص ہو تو اسے پست ہمت کو پست کرنے والے واقعات، ہمت کو پست کرنے والے لوگ مسلسل اس کی راہ میں آتے رہیں گے. سارے زخم ایک کے بعد دیگرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل پر لگتے رہے.
اسی کے پرسا کے لیے، اسی کے مداوا کرنے کے لیے عرش پر بلایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. مکے سے بیت المقدس کو بلایا گیا. یہ پہلے حرم کو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد وہاں سے بیت المقدس تشریف لے گئے. یہ مکے سے بیت المقدس کا سفر اسراء کہلاتا ہے. رات میں لے گئے تھے سرکار، رات میں گئے تھے. یہ سفر رات میں ہوا تھا. پھر اس کے بعد بیت المقدس سے جہاں تک اللہ کو منظور ہے، جنت کی سیر، جہنم کی سیر، عرش کی، بیت المعمور کی، شریف الاقلام تک جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں جس قلم سے، وہاں تک سرکار دو عالم سم گئے. اور جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے ان سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ جمہور کا عقیدہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء میں یہ واحد نبی ہیں جن کی آنکھوں نے خدا کو دیکھا ہے. جنت میں تو سب دیکھیں گے. اور پھر انبیاء میں یہ واحد نبی ہیں امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی ان سر کی آنکھوں سے جبریل کا دیدار کیا ہے، جبریل کی اصلی صورت میں. کوئی نبی نہیں. بہت بڑا مقام ہے نبی کا. اب میں نہیں جانا چاہتا ادھر. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مشہور ہے معراج کا واقعہ، اس میں جاگنا، اس کا روزہ، یہ کوئی ثابت شدہ چیز نہیں. تو یہ مصیبتیں کے بعد دیگر رن صدمے کے واقعات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے واقعات پیش آئے، تو اللہ نے حضور کو وہاں بلایا عزت افزائی کے لیے. حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے. اور اب بھی دین کا کام کرنے والوں کی جتنی طاقتور طریقے پر مخالفت کی جاتی ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ان کے ہمت کو پست کرنے کی باتیں اور سازشیں کی جاتی ہیں، آپ کو تسلی رکھنی چاہیے. میرے پر اعتماد کیجیے. آپ یہ تفصیلات سنانے کا موقع نہیں ہے. غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کا برابر سامان کرتے رہتے ہیں، ورنہ اس راستے میں جمنا آسان نہیں ہے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے. راحتیں آدمی کو مردہ بنا دیتی ہیں، راحتیں آدمی کو مردہ بنا دیتی ہیں. چیلنجز آدمی کو بیدار رکھتی ہیں، مخالفتیں آدمی کو جگائے رکھتی ہیں. راستے کا ہموار ہونا گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو سلا دیتی ہیں. اسپیڈ بریکرز کا آنا، گڑوں کا آنا ڈرائیور کو پوری رات جگائے باقی رکھتی ہے. جب تک دشمنیاں نہیں ہوتی آدمی کی صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں، آدمی کی ہمتیں معطل ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. دین کا کام کرنے والے بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقفے وقفے سے ایسے حالات لائے جاتے ہیں تاکہ یہ امت بیدار رہے، غفلت سے ان کو نکالا جاتا رہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب آدمی کے کسی بچے کی طبیعت رات میں خراب ہو جاتی ہے، کسی کے باپ کو رات کے 3 بجے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، آدمی کا پوری رات جاگنا آسان ہو جاتا ہے. ایک نہیں 10 ہاسپٹل لے کر اپنے والد کو گھوم رہا ہے، کئی راتوں کی نیند وہ جاگ رہا ہے. اس دن اسے پتا چلتا ہے کہ میرے اندر کتنی طاقت ہے. جس آدمی کا صبح کو اٹھنا مشکل تھا وہ پوری رات جاگ رہا ہے. یہ باپ کی بیماری نے اسے یہ سبق دیا کہ میرے اندر کتنی توانائی ہے. عجیب بات ہے، وہی بات ہے جو حضرت شیخ نے لکھی ہے کہیں
کہ یہ آدمی فتوحات صحابہ جیسے چاہتا ہے اور قربانیاں اپنے دور کے اکابر جیسے بھی نہیں دینا چاہتا. فتوحات مدد صحابہ جیسی چاہتا ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کسی مقام پر، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی فتوحات و نصرت صحابہ جیسی چاہتا ہے اور اپنے زمانے کے اکابر جیسی بھی قربانی نہیں دینا چاہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک رات میں ام عانی کے گھر میں سو رہے تھے، چھت سے حضور کو اٹھایا گیا تھا، وہاں سے حرم گئے، اس کے بعد بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، دنیا میں جو اعمال جاتے ہیں وہیں تک جاتے ہیں، اوپر سے فیصلے نازل ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا پر، وہاں سے پھر فرشتوں کے ذریعے نیچے بھیجے جاتے ہیں. عرش ہے، صریف الاقلام ایک مقام ہے جہاں تقدیر لکھنے والے قلم کی آوازیں تک سرکار نے سنی ہے. آدمی یہ دین، بہت غور سے سنیے میری بات کو، دین عقل کی رہبری کے لیے ہے. عقل دین کو تولنے کا ترازو نہیں ہے کہ آپ دین کو عقل کے ترازو میں تول کر قبول کیجئے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے. جہاں عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں سے یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کہاں عقل کو استعمال کیا جائے اور کہاں اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے، یہ رہبری دین سے ملتی ہے. دین کو عقل کی ترازو میں تول کر قبول کرنے کا جو مزاج ہے یہ معتزلہ کا مزاج ہے، یہ گمراہ لوگوں کا، گمراہ کرنے والوں کا طریقہ ہے. اب نام لے کر رد کرنے کا یہاں جو ہے اس کا موقع بھی نہیں ہے، اور یہ مجلس اس کے لیے منعقد کی گئی ہے. شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ سوچتے ہیں کہ ویسے ہی پیش آیا ہوگا، سناتے ہیں سنانے والے یہ معراج کا واقعہ ہے، شاید میں نے اس سے پہلے اتنی تفصیل سے کبھی نہیں سنایا. کئی مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا، آپریشن کیا گیا، اوپن ہارٹ سرجری. اب شروع ہوا سلسلہ کئی سال پہلے سے. یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، زمزم کا پانی استعمال کیا گیا، اور پھر جنت سے تشت لایا گیا. دو فرشتوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا، دل کو نکالا. تو یہ واقعہ کئی مرتبہ پیش آیا. 4 سال کے واقعے میں، 4 سال کی عمر میں جب حضور حلیمہ کے گھر تھے، پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر میں بھی یہ واقعہ پیش آیا. پھر معراج سے پہلے بھی یہ واقعہ پیش آیا، تاکہ جس عالم کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے، جنت دوزخ کی سیر کرانی ہے، تو وہ استعداد، وہ کیپیسٹی، وہ پاور، وہ قوت بھر دی جائے. اس لیے یہ واقعہ پیش آیا. عالم ملکوت کے نظارے کی استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ سارا معراج سے پہلے دل کو چیرا گیا تھا. یہ ہمارا جو وضو ہم کرتے ہیں، وضو آدمی کرتا ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آتا، حضور دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک تمام الوضو، اے اللہ وضو کا کمال عطا فرما. اللہم انی اسألک تمام الصلاة، اے اللہ نماز کا کمال عطا فرما. اللہم انی اسألک تمام رضوانک، اے اللہ تیری خوشنودی کا کمال عطا فرما. آدمی وضو کرتا ہے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا جو سکھلائی گئی، دھلایا تو گیا ظاہری اعضاء کو، اور دعا کرائی گئی باطن کی صفائی کے لیے. اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ توبہ کرنے والوں میں بنا دے، بہت توبہ کرنے والوں میں بنا دے، بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ بہت پاک و صاف رہنے والوں میں مجھے شامل فرما، بہت پاک و صفائی کا، پاکی صفائی کا اہتمام کرنے والوں میں سے مجھے بنا دے. یہ ہوتا ہے.
اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدین گئے. مدین یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا, قرآن مجید میں ہے. مدین کا ذکر قرآن مجید میں, وہاں سے حضور کا گزر ہوا, حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اس کے بعد یثرب, قرآن مجید میں یثرب کا لفظ آیا ہے. حضور کے مدینہ جانے سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا. وہاں سے حضور کو گزارا گیا, 2 رکعت نماز پڑھائی گئی, بتایا گیا کہ مکے سے نکل کر آپ کو یہیں آنا ہے مدینے کو. پھر اس کے بعد طور سینا, قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے. یہ مصر ہے. مصر و فلسطین بالکل ملے ہوئے ہیں. کیا جہالت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچہ اسلامی جغرافیہ کو بھی نہیں جانتا ہے. مدین کہاں ہے, شام کہاں ہے, فلسطین کہاں ہے, مدین کہاں ہے, موسیٰ کو کہاں مبعوث کیا گیا تھا, طور سینا کہاں ہے. یہ ساری چیزیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کو جانا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو, نسلوں کو اسلامی تاریخ سے کاٹنا اپنے نسل کو اسلامی تاریخ سے بیگانہ بنا دیتا ہے. طور سینا مصر اور فلسطین کے بارڈر پر ہے, اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی. اللہ نے, حضرت موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی تھی. وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر بیت اللحم, یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بیت اللحم, وہاں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے برکت حاصل کی. غلو کیے بغیر, نیک لوگوں کے آثار سے برکت حاصل کرنے کی اسلام نے کبھی مخالفت نہیں کی. ہاں, حضرت عیسیٰ باحیات ہیں آسمانوں پر. حضور کی ملاقات ہوئی اسی سفر میں. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو مارنے کی کوشش کی, بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل کر دیا, سولی پر چڑھا دیے. قرآن نے اس کی نفی کی, اور کیا وما قتلوہ وما صلبوہ, انہوں نے قتل بھی نہیں کیا, انہوں نے پھانسی پر بھی نہیں چڑھایا, ہم نے ان کو شبہ میں مبتلا کر دیا. ایک آدمی کی شکل, ایک آدمی کو ہم نے عیسیٰ کی شکل دے دی, اور پھر حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. کیف تہلک امۃ, میرا جملہ یاد رکھیے, پورا بیان یاد رہے نہ رہے. کیف تہلک امۃ انا فی اولھا والمہدی فی اوسطھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا. حضور نے فرمایا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کا پہلا فرد میں ہوں, جس کے ابتدا میں بھی نبی, جس کی انتہا میں بھی نبی, جس کے بیچ میں خلیفہ مہدی ہوں. اس امت کو پوری کی پوری آپ میڈیا کی تقریروں پر نہ جائیے, آپ علماء ربانین کے بیانات کو توجہ سے سنیے, ان کی قدر کیجئے, ان پر اعتماد کیجئے. قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھنے والے صاحب الہام بزرگ ہمارے درمیان بڑی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہیں. یہ حضور کا معجزہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کی ابتدا میں میں اور اس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم آخر میں نازل ہوں گے. امام مہدی پہلے پیدا ہوں گے, عیسیٰ بعد میں آئیں گے, اور 20 میں اس امت کے 20 دور میں مہدی آئیں گے. مہدی ابھی نہیں آئے, مہدی آئیں گے, اور ضرور آئیں گے امام مہدی. اور اس علاقے میں آئیں گے, مدینہ کے علاقے میں, بیت المقدس جہاں اس وقت جہاد ہو رہا ہے فلسطین میں, وہاں ہجرت فرمائیں گے. بیت المقدس میں حضرت کی خبر بنے گی, وہیں حضور حضرت کو دفن کیا جائے گا. لمبی بات ہو گئی. میں کہہ رہا تھا کہ طور سینا, بیت اللحم, اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں انبیاء کو جمع کیا گیا تھا. جبریل نے کہا کہ آگے بڑھیے, حضور نے نہیں کہا, حضور آگے نہیں بڑھے. واقعات کو سرسری پڑھنا آدمی کو غلط نتیجے تک پہنچا دیتا ہے. واقعے کو پورا نہ پڑھنا,
واقعے کو غور سے نہ پڑھنا آدمی کو بے نتیجہ اور غلط نتیجے تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اللہ کو یہ بتانا تھا یہ کسی علاقے کا نبی نہیں، جتنے انبیاء بھیجے وہ پوری دنیا کی طرف کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا، یہ واحد میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کا رغبہ اور قیامت تک کی مدت دے کر کے بھیجا گیا۔ یہ واحد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ بتایا گیا کہ یہ انبیاء کا بھی امام ہے، نبی امت کا امام ہوتا ہے، میرے اور آپ کا نبی یہ انبیاء کا بھی امام ہے، اسی لیے حضور کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ جب سارے انبیاء جمع ہوئے، اللہ کو کیا مشکل ہے جمع کرنا، جمع کیے سارے انبیاء کو، اور جبریل نے کہا آگے بڑھیے نماز پڑھائیے۔ حضور آگے نہیں بڑھے۔ امامت ہو، سرداری کا عہدہ طلب کرنا حرام ہے، اس سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ آگے بڑھایا گیا۔ اس کے بعد براق لائی گئی، اعزاز ہو رہا ہے، مہمان کے طور پر آسمانوں کو بلا جا، کتنا سوار کیسا، سوار ہو تو سوار ایسا، ہمارے حضرت کا شعر ہے، سوار ہو تو سوار ایسا، سواری ہو تو سواری ایسی، سواری براق تا حد نظر۔ حضرت رسول اللہ جب آدمی کو مہمان کو بلایا جاتا ہے تو اس کو راحت پہنچائی جاتی ہے۔ معراج کے واقعے کا سبق یہ بھی ہے، مہمان کو بلایا جاتا ہے تو مہمان کے لیے راحت کے اسباب جمع کرنا یہ مہمان کا اکرام ہے، یہ مہمان کا اعزاز ہے، یہ استقبال ہے نا، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور پھر براق سواری لائی گئی تاکہ مقصد بھی پورا ہو اور وقت بھی زیادہ نہ ہو، براق سواری کا استعمال کیا گیا۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، پورا نظام اسباب کے تحت چلتا ہے، اسی لیے اسباب سے ٹکرانا یہ فطرت سے ٹکرانا ہے، اسباب سے ٹکرانا یہ فطرت سے ٹکرانے کے مترادف اور برابر ہے۔ استعمال سواری ایسی پاورفل کہ اس میں وقت بھی زیادہ نہ لگے اور پھر کام جس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے، یہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا، شیطان بوڑھے کی شکل میں، اور دنیا بوڑھی کی شکل میں آئی۔ حضور سے منع کیا گیا اب مت جائیے ان کی طرف۔ پتہ چلا شیطان کے بلانے کی طرف مت جاؤ، شیطان کی دعوت قبول نہ کرو، کافروں کی دعوت قبول نہ کرو، مشرکین کی دعوت قبول نہ کرو، اپنے گمراہ رشتہ داروں کی دعوت قبول نہ کرو، اپنے نفس کی دعوت قبول نہ کرو۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو شیطان کا ہی کام کرتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ حضور کو منع کیا گیا مت جائیے آپ ادھر، حضرت جبریل نے بتایا یہ شیطان ہے۔ دنیا کی ان پرکشش اپنی دل کو اپنی طرف کھینچنے والی حسین وادیوں میں گم نہ ہو جاؤ، یہ دنیا بہت مختصر، یہ ٹیمپروری دنیا ہے۔ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی۔ من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الآخرۃ اضر بدنیا فآثر الآخرۃ علی دنیا۔ جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، جو آدمی آخرت سے محبت کرتا ہے اس کی دنیا کو کچھ نہ کچھ ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ یہ کہہ کر کے حضور نے فرمایا آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، فآثر الآخرۃ علی دنیا۔ بات وقت ہو گیا لیکن اس کے بڑے اہم نتائج ہیں، میں انشاءاللہ ترتیب سے واقعہ شاید میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا تفصیل سے نہیں سنایا۔
مجھے اس لیے خیال ہوا یہ سنانے کا، ایک تو میں نے کبھی سنایا ہے تفصیل سے، اتنی تفصیل سے نہیں کہ ایک ایک جز کو لے کر جیسے درس میں ہوتا ہے ایسا، اور دوسری بات اس لیے بھی مجھے خیال پیدا ہوا کہ کئی لوگوں کے فون 27 رجب کو یا 26 رجب کی رات کو کہ رات کو جاگنا ہے کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ روزہ ہے کیا معراج کا. میں نے بتا دیا کہ اس میں شدید اختلاف ہے. معراج کے واقعے کا انکار تو کفر ہے، لیکن کس رات پیش آیا اس میں شدید اختلاف ہے. اختلاف یہ بتاتا ہے کہ صحابہ نے اس کا اہتمام نہیں کیا ہے. ہاں اس لیے بلکہ میں نے ایک سنایا آپ کو، فاروق اعظم کوڑا لے کر کے ایک مرتبہ مسجد نبی میں دوڑ پڑے کہ کس نے تم کو شب معراج کی رات جاگنے کا سبق دیا ہے. ہم نے حضور کو دیکھا ہے، صدیق اکبر کی پوری خلافت کا دور ہم نے دیکھا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کرے صاحب نماز ہی پڑھ لے، یہ رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ، اس میں نفل عبادتوں کو بڑھائیے، یہ الگ بات ہے. روزے رکھیے، نفل روزے، بلکہ ہر نماز سے پہلے آدمی جس نماز سے پہلے نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی نماز فرض نماز میں جان پڑ جاتی ہے، فرض نماز کا استحضار بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو آدمی رجب کے شعبان کے مہینے میں نفل عبادتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، رمضان کے فرض روزوں میں جان پڑ جاتی ہے، استحضار بڑھ جاتا ہے، روزوں کی نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. دعا بھی کرنی چاہیے. حضور نے دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. باقی یار زندہ صحبت باقی، زندگی باقی رہی. معراج کا باقی واقعہ اور پھر اس کی تفصیلات، اس کے نتائج پر انشاءاللہ بہت ٹھنڈے دماغ سے کلام ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.